تو اسی بات کی طرف قرآن پاک نے اشارہ کیا ہے نا، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. تو یہ دو سمندر اس طرح بہائے اس نے کہ ان کے درمیان ایک حجاب ہے، نظر آ رہا کہ ایک حجاب ہے. تو دیر از اے بیریئر بٹوین دیم وچ کین ناٹ بی کراسڈ. وہ کراس نہیں ہو سکتا وہ بیریئر. وہی قرآن نے فرمایا، اور اسی کی طرف اشارہ آپ فرما رہے ہیں کہ یہ دو سمندر ساتھ ساتھ بہ رہے ہیں، بحر تلخ و بحر شیرین. ہمینان درمیان شان برزخ لا یبغیان. ان کے بیچ میں ایک برزخ ہے، یعنی پردہ جو ان کو ملنے نہیں دیتا، کہ پھر یہ دونوں مل نہیں سکتے آپس. دے کین ناٹ کراس اٹ. وہ اس کو کراس نہیں کر سکتے. یہ برزخ ان کے بیچ میں حائل ہے. سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ دیکھو بھائی، چیزوں کے حقائق جو ہے نا وہ اپنی جگہ قائم رہتے ہیں. آپ چاہے کسی کو کوئی نام دے دو یا چاہے چیزوں کو مکس کر دو، خواہ اچھا اور برا کردار ساتھ ساتھ چلے، مخلص اور ریاکار ایک ہی ساتھ سفر کریں، مومن اور منافق ہاتھ میں ہاتھ ڈالے خواہ چل رہے ہوں، ساتھ ساتھ کھڑے نماز پڑھ رہے ہوں، ہیں ایک ریاکار اور ایک مخلص. ایک جو ہے وہ متکبر مغرور، دوسرا عاجزی پسند، دل میں اس کے خشوع و خضوع. ایک کے دل میں دنیا کی محبت بھری ہے، دوسرے کا دل یاد آخرت میں مخمور ہے. ایک اللہ کی محبت میں اندر سے پگھلا ہوا ہے، دوسرا دنیا کی محبت میں پگھلا ہوا ہے. ساتھ کھڑے ہیں. نماز ایک ہے، روزہ ایک ہے، حج ایک ہے، طریقے سارے ایک ہیں، نام ایک جیسے، اور سارے انداز اور طریقے سب ملتے جلتے، لیکن برزخن درمیان شان برزخ لا یبغیان. لیکن ان کے بیچ میں ایک برزخ گزر رہی ہے کہ دونوں کبھی مل نہیں سکتے، یہ کبھی ایک نہیں ہوں گے. اندر سے مومن رہے گا، اپنے دھارے میں چلے گا، منافق ہی رہے گا، وہ اپنے ڈسکورس میں بند رہے گا. اور اسی طرح نیک آدمی جو ہے وہ اپنے ٹریک پر ہے اور برا آدمی اپنے ٹریک پر ہے. تو اس لیے دونوں کبھی برابر نہیں ہوں گے. تو یہ حقیقت ہے کہ نہیں؟ یہ اس کو وہاں لے جا کے سمجھیے دوبارہ جہاں فرمایا کار پاکان را قیاس از خود مگیر گرچہ باشد در نوشتن شیر 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 آن باشد کے مرد اورا خورد شیر آن باشد کے مردم را درد. تو وہی بات ہے کہ دیکھو ان کو اپنے جیسا نہ سمجھ. اسی طرح مومنوں منافقوں کو اگر ایک کیمپ کے اندر جمع ہوتے ہوئے دیکھو تو ان کو ایک نہ سمجھو. اور کبھی آپ کو کسی مصلحت و ضرورت کے تحت کہیں کفار و مشرکین یا بدعقیدہ و گمراہ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کوئی میٹنگ کرنی پڑ جائے، کوئی مشاورت کرنی پڑ جائے، کوئی بقائے باہمی کے اصول کے تحت کوئی اگر ضابطہ بنانا پڑ جائے، کسی بڑے عظیم تر مفاد کے لیے کسی ایک امبریلا کے نیچے جمع ہونا پڑ جائے، تو یہ نہ سمجھا کرو کہ یہ ایسا ہو گیا اور وہ ایسا ہو گیا. نہ وہ بدعقیدہ جو ہے خوش عقیدہ ہو جائے گا اس طرح بیٹھنے سے، اور نہ یہ خوش عقیدہ بدعقیدہ بن جائے گا. نہ مومن منافق ہو جائے گا، نہ منافق مومن ہو جائے گا. ہاں یہ ضرور ہے کہ خواہ اس قسم کی نشستیں اور میل ملاپ اس سے منع کیا گیا، جیسا کہ احادیث میں موجود ہے ایاکم و ایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم. اور جیسا کہ فرمایا ولا تجالسوہم ولا تؤاکلوہم ولا تشاربوہم وغیرہ وغیرہ، یہ سب آپ جانتے ہیں. ولا تناکحوہم. تو احادیث میں اس قسم کی مخالطت سے منع کیا گیا ہے. اس میں آپ کا بھی فائدہ ہے اور دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہے. البتہ جو بات پہلے کی گئی ہے وہ اپنی جگہ کہ اگر کسی ضرورت کے تحت ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں تو اس کو پھر اس شعر کی روشنی میں سمجھو کہ مولانا روم فرماتے ہیں جیسے تلخ اور شیریں سمندر ایک ساتھ بہتے ہیں مگر ملتے نہیں ہیں، ایسے ہی منافق و مومن یہاں بھی ایک ساتھ جمع ہیں مگر ملیں گے نہیں، یہ الگ الگ ہی رہیں گے. ہاں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پھر سارا فرق خود ہی واضح فرما دے گا جب یہ اعلان ہوگا کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ کہ اے مجرموں آج تم الگ ہو جاؤ، اب تم الگ ہو جاؤ. ٹھیک ہے جناب.
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.